الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل الله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آیات کریمہ میں کفار اور منافقین کی ہٹ درمی اور اس کا جواب ہے. منافقین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات آئے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کے طور پر اس کے علاوہ کسی اور معجزے کا ذکر شروع کر دیا تھا. وہ آپ کے سامنے پرسوں بھی ذکر ہوا تھا. آج اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ نبی پریشان مت ہو جاؤ، یہ ضد اور ہٹ درمی کی باتیں ہیں. اگر ان کی ساری باتیں ہم مانتے ہوئے کہ ایسی کتاب جس کے ساتھ ان کی منشا کے مطابق پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئے، زمین ٹکڑے ہوتی ہوئی نظر آئے، مردے بولتے نظر آئے، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، کیونکہ یہ ضد ہے. ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے. اور مسلمانوں کو ساتھ ساتھ کہہ دیا، مسلمانوں اس ضد والی باتوں سے تمہیں یقین نہیں ہے کہ کافروں کو اللہ رب العالمین چاہتا سب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے، قرآن دیا، نبی دیا، اپنی مرضی سے ایمان لاؤ فائدہ، مرضی سے انکار کرو جہنم ہے. لیکن ساتھ ساتھ فرمایا یہ بات یاد رکھنا، جو دین کے منکر کافر ہیں، منافق ہیں، یا تو ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زبردست مصیبت آئے گی، اور یا پھر ان کے گھروں کے قریب آ کر ایک مصیبت اترے گی جو ان کو توبہ کرائے گی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ ہو کر رہے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لفظی ترجمہ سماعت فرمائے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر بے شک قرآن سیرت، اس قرآن کے ساتھ چلایا جائے، بھی اس قرآن کے ساتھ الجبال پہاڑوں کو، او قطعت یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، بھی اس قرآن کے ذریعے سے الارض زمینوں کو، او کلما یا بات کروا دی جائے، بھی اس قرآن کے ذریعے سے الموتا مردوں سے، پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہیں. بلکہ للہ الامر، معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے، جميعا سب کے سب کا اختیار. افلم ییأس، کیا مایوس نہیں ہو پائے؟ نمبر 2، کیا یقین نہیں کر پایا الذین آمنوا، ایمان والوں نے، ان کے لو یشاء اللہ، کہ اللہ چاہتا تو لہدی الناس، البتہ اللہ ہدایت دے دیتا ہے تمام لوگوں کو.
ولا یزال، اور ہمیشہ الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، تصیب پہنچے گی ہم ان کو بما، بسبب ان کرتوتوں کے، صنعوا جو وہ کرتے ہیں، قاریۃ کھڑکھڑا دینے والی بڑی مصیبت، اور تحل، یا وہ مصیبت اترے گی قریباً قریب، من دارہم ان کے گھروں کے، اور یہ کب تک ہوگا؟ حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ مختصر سی گزارش ہے، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات دیکھ چکے تھے، بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود مشرکین مکہ ضد میں، ہٹ درمی میں تھے۔ وہ آپ نے بھی سنا کل پرسوں، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول رہے تھے، چاند 2 ٹکڑے ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ بڑے بڑے معجزات تھے، لیکن اس کے باوجود مشرکین ہٹ درمی کے طور پر بعض باتیں کرتے تھے، جس کا قرآن نے بھی دوسری جگہ بھی ذکر کیا۔ ایک بات وہ یہ کہتے تھے، روایات میں آتا ہے ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، دیگر مشرکین بیت اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، محمد آپ کی اپنی زبان ہے کہ میں سارے انبیاء کا سردار ہوں، سب سے برتر ہوں، تو آپ نے خود کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایسا پیغمبر تھا، قرآن میں ہے، یہ آپ نے بھی سنا، وہ جب وہ زبور پڑھتا تھا تو اس کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیحیں پڑھتے چومتے تھے، تو پھر آپ اس سے بڑے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ کہتے ہیں، تو آپ یہ مکے کی سنگلاہ زمین ہے، تنگ زمین ہے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، بیت اللہ کے ارد گرد اور چھوٹا سا درمیانہ درہ ہے، آپ ان پہاڑوں کو نا، آپ بڑے نبی ہیں، ہٹاؤ، یہاں سے دور لے جاؤ، ادھر سے پہاڑ ادھر دور چلا جائے، ادھر سے پہاڑ ادھر دور، یہ سنگلاہ زمین ہمارے لیے ہموار زمین نظر آئی، یہ کرو نا۔ یہ ضد کے طور پر تھا۔ نمبر 2، آپ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ لوہا موم بن گیا تھا، پھر آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، ہمارے سامنے پھر یہ زمین جو ہے مکہ کی چٹانیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے لیے باغات والی زرخیز زمین نکال دو، ہم کھیتی باڑی کریں، اناج اگائیں، غلے اگائیں۔ تیسری بات آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ مردے زندہ کر کے بات کرتے تھے، اور یہ معجزہ اللہ نے ان کو دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں میں اس سے بڑا نبی ہوں، تو بڑا نبی ہونے کے ناطے سے آپ بھی ہمارے پردادا قصی بن کلاب، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پردادوں میں سے تھے، اس کو زندہ کرو۔ ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ آخرت میں چلے گئے۔ قصی بن کلاب اچھا آدمی تھا، وہ اپنے دور میں جمعے کے دن لوگوں کو نصیحتیں کیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بہت پہلے نبی کے پردادوں میں سے تھا یہ۔ تو ہم اس سے پوچھیں گے آپ اگلے جہان میں چلے گئے ہیں، یہ جو آپ کی تعلیم ٹھیک ہے، یہ آپ کے پیدا ہونے والی بنو ہاشم کے محمد کی تعلیم ٹھیک ہے؟ ہم اس سے بات کریں گے، جو وہ کہے گا ہم مان لیں گے۔ یہ نہ ہونے والی باتیں تھیں، ضد تھا، ہٹ درمی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اگر کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے تو اچھا ہے۔
اللہ نے آیت کریمہ میں ان کو جواب دیا کہ نبی یہ سوال ضد کے لیے ہے، یہ سوال ہٹ درمی کا ہے، اناد کا ہے، سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ کا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابو جہل کے ہاتھوں میں پتھر بول رہے تھے، کنکریاں بول رہی تھی۔ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے تو کوئی آپ کے ماشاءاللہ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اور ان کے سامنے ہے۔ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی کافی تھا، اور معجزات بے شمار تھے آپ کے سامنے گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزات تھے۔ اللہ نے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دی ہے کہ اگر اللہ یہ تینوں کام کرتے، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اللہ قرآن نازل کرے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زبور پڑھنے کے ساتھ پہاڑ گھومتے تھے، جھومتے تھے، تسبیحیں پڑھتے، اگر قرآن اللہ نازل کر دے اس قرآن کے ساتھ سیرت بہ الجبال، یہ پہاڑ چلنے بھی لگ جائیں۔ لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے آگے شرط محذوف، لما آمنو، البتہ انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ سوال ہٹ درمی کا ہے نا۔ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، یہ پہاڑ ہٹا دیے جائے، اور سنگلاخ زمین آگے بڑی پھیل بھی جائے، ٹکڑی بھی ہو جائے، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے۔ وَكُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، قرآن نازل ہو مردوں سے بات بھی کر لی جائے تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ضد ہے ان کی۔ یہ پھر کہہ دیں گے جس طرح چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہ کہتے ہیں یہ بڑا جادو ہے، انہوں نے پھر کہہ دینا یہ جادو کیا ہوا ہے، انہوں نے نہیں ماننا ہے۔ اور عرب والے یہ اکثر کہتے تھے کہ مکہ کی یہ سنگلاخ زمین بڑی چٹانیں ہیں، آپ اگر سچے نبی ہیں ان چٹانوں کو سونا بنا دو، پھر ہم پتہ چلے یہ نبی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں، مال ہو، دولت ہو، ریل پیل ہو۔ لیکن حکیم کون ہے؟ اللہ۔ پیسے کی ریل پیل دیکھ کر تو بڑے بڑے ان کے منہ میں پانی آتا ہے، وہ آ جاتے ہیں، سر سلام علیکم، جی سلام علیکم۔ ایمان کا مزہ اس وقت آتا ہے کچھ بھی نہ ہو، سچ کو دیکھ کر مانو۔ فرمایا نبی میں تو پہاڑوں کو سونا بنا دوں گا، لیکن یہ سارے لالچی مومن ہوں گے، یہ منافق ہوں گے، لالچ میں آ کر کلمہ پڑھا، دل سے کلمہ نہیں ہے۔ پہاڑ سونے بن جائیں گے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے 8ویں پارے میں بھی اللہ نے ذکر کر کے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ان کی ساری چیزیں ان کے سامنے ہم جمع کر کے دکھا دیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا ہے، باتیں کرنی ہے۔ اور اللہ بڑا حکیم ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ باقی نبی یہ معجزے نازل ہو بھی جائیں تو انہوں نے ایمان تو لانا نہیں ہے، تو ان کو یہ کہہ دو معجزے نازل کرنا، زمینوں کو چلانا، پہاڑوں کو چلانا، مردوں کو بلوانا، یہ سارے معجزے ہیں تو کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اختیار اس کا ہے۔ بَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، بلکہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے تو ان مطالبوں کو پورا کر دے، چاہے تو نہ کرے، اس کو کون مجبور کر سکتا ہے۔ لیکن ہے وہ حکیم، وہ حکیمانہ انداز میں بعض دفعہ مطالبہ پورا کر دیتا ہے، بعض دفعہ مطالبہ پورا نہیں کرتا ہے۔ اس نے ایمان کا ایک الگ تقاضا قرآن و حدیث کے اعتبار سے رکھا کہ قرآن بھی دے دیا، حدیث بھی دے دی، عقل بھی دے دیا، نبی بھی دے دیے، سمجھانے والے بھی دیے، اب تمہاری مرضی، فمن شاء فلیؤمن، جو چاہتا ہے ایمان لائے، فمن یشاء فلیکفر، جو چاہتا ہے کفر کو اختیار کرو، تمہارے اس اختیار کے اوپر تمہاری پکڑ اور تمہارے اچھا بدلہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نے سارے راستے واضح کر کے کھلا چھوڑ دیا، یہ کھلی ترتیب ہے، دیکھو کیا کرتے ہو۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو بھی سمجھا دیا ہے کہ نبی تو بھی پریشان مت ہو، یہ معجزات کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جب اللہ چاہتا ہے جو معجزہ ظاہر کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ اختیار معجزات کا نبی کے کنٹرول اور اختیار میں نہیں ہے، تو اختیار کس کا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے۔
آگے اللہ نے مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں کی بھی چاہت تھی اگر یہ مان لیتے تو، فرمایا او مسلمانوں، اللہ سونے کے پہاڑ بنائے تو سب دڑا دڑ سجدے میں آ جائیں گے، اوئے ہوئے ہوئے اندھے بن کر آئیں گے سونے کے پیچھے، لیکن اللہ کو جبری ایمان نہیں چاہیے، اختیاری ایمان چاہیے، دل کے اعتبار سے ایمان چاہیے۔ فرمایا فلم یأس الذین آمنوا، یہ ایمان والے کیسے مایوس ہو گئے ہیں؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ چاہتا سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا، جبری ایمان ہوتا تو اللہ تو سب کو ہدایت دیتا، کسی کی ضرورت ہی نہ ہوتی، لیکن اللہ کو جبری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نبلوکم، ہم میں تمہیں آزماتا ہوں، اللہ کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم، موت اور حیات پیدا کر کے اس میں امتحان لینا چاہتا ہے، کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا ہے۔ فرمائش قریب اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس آزمائش کے مطابق اللہ کے فیصلے آتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے تنبیہ بھی ساتھ فرمائی، فرمایا ہٹ درمی کی باتیں مت کرو، کسی وقت بھی مصیبت آ سکتی ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، قاریہ کہتے ہیں بڑی مصیبت، کانوں کو کھڑکھڑا کے رکھ دے، دل کو ہلا کے رکھ دے۔ فرمایا ہمیشہ کافروں کے اوپر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت آتی رہے گی، یہ کچھ اتنا بعید نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے پھر یہ مصیبت ان کے اوپر لائی تھی، جو نبی سے مذاق کرتے یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر، ایسی مصیبتیں آئی جو ان کو ہلا کے رکھا۔ مکہ سے چلے بدماشی کے طور پر محمد اور محمد کے دین کو مٹانے جا رہے ہیں، بدر میں پہنچے 70 سردار ملیا میٹ ہو گئے، 70 گرفتار ہو گئے، جتنا مال لے کر سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایسی آئی ہے مکہ کی کمر ٹوٹ گئی تھی مکہ کے کافروں کی۔ فرمایا یاد رکھنا یہ تباہی آتی رہے گی، جب دین کو ٹھکراؤ گے ایک وقت تک اللہ برداشت کرے گا، اللہ حلم سے کام لے گا، وقت آنے کے اوپر اللہ ایسی آفت اور مصیبت ڈال دے گا ہلا کے رکھ دے گی تمہیں۔ یا پھر تو او تحل قریبا من دارہم، دو معنی ہیں، یا نبی ان کے گھروں کے قریب آ کر مصیبت نازل ہوگی اللہ۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، حدیث میں آتا ہے جب مسلمان گمراہی کے راستے پہ چل نکلتے ہیں تو گمراہی اور بدکاریوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے، لیکن مسلمانوں پر نہیں، مسلمانوں کے قریب بستیوں کی آ جاتی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے سامنے آتی ہے عبرت کے لیے۔ یہ عبرت کے لیے پچھلے دنوں زلزلے، اس سے بعد بڑے بڑے سیلاب، بڑے بڑے پہاڑوں سے امڑتی ہوئی چٹانیں، لوگ پانی بہنے کے بجائے پتھر بہ رہے تھے، یہ اللہ نے بتا دیا تمہارے قریب یہ تباہی کر سکتا ہوں، میں تمہارے اوپر بھی یہ تباہی لا سکتا ہوں۔ فرمایا یا تو انسانوں کے اوپر آ جائے گی یا ان کے قریب اتاروں گا تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ اور تحل قریبا من دارہم، یہ غائب کسی کے اعتبار سے میں نے مانا کیا، وگرنہ یہ مانا یہ نبی پریشان مت ہونا، یہ مکہ والے ہٹ درمیاں کر کے طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، ایک وقت آنے والا تحل قریبا من دارہم، آپ ان کے گھروں کے قریب آ کر اتریں گے۔ اور نبی اترا حدیبیہ میں، کافر کا پکا حیران، یا اللہ اب کیا کریں، 1600 صحابہ کو لے کر نبی اترے، صحابہ حدیبیہ میں آ کر بیٹھ گئے، او جی نہ جی پیچھے چلے جاؤ، پیچھے ہٹو جی، معاہدہ کر کے نبی پیچھے گئے، لیکن کافروں کے ایسی تباہی آئی تھی کہ ابھی تباہ ہوتے ہیں، ابھی تباہ ہوتے ہیں، معاہدے کے ذریعے نبی پیچھے گئے تو دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ پر فاتح بن کر آ گئے۔ فرمایا عبرت کے لیے میں ان کے قریب اتاروں گا، آپ بھی اتریں گے، اور بھی ایسی مصیبتیں کسی کے قریب اتار دیتا ہوں، حتی یاتی وعد اللہ، یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ اللہ کا وعدہ موت کا بھی ہے، قیامت کا بھی ہے۔ فرمایا اللہ کا وعدہ سچا، وہ کبھی ٹلنے والا نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے بچائے اور ضد اور عناد ہٹ درمیوں سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی کام کر رہے ہیں اس لیے مختصر سا کام کیا ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
اللهم إنا نسألك الهدي والهدى والعفاف والتقى والغنى. اللهم ارحم علينا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو نصیب فرما، ان کو جنت نصیب فرما. یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم.